یہ معاشی نظام، یہ سارے کا سارا شاید انگریزوں کے اپنے دور میں بھی اور اب تک جو سول سروسز میں ان کے دو بھائی آئے تھے ان جیسا چوتھا اب پیدا نہیں، شاید انگلینڈ میں بھی پیدا نہ ہو۔ جان اسٹریچی اور رچرڈ اسٹریچی، یہ دو بھائی تھے۔ اس ملک میں معیشت کے لیے کام کرنا ہے، اس ملک میں سول سروسز میں کام کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ ان دو بھائیوں کو پڑھا جائے کہ انہوں نے کیا کیا۔ جان اسٹریچی اور رچرڈ اسٹریچی، یہاں پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کتنے عظیم لوگ تھے وہ۔ لوگ آتے ہیں مسجدوں میں یہی سننے کہ نماز کے مسائل اور روزے کے مسائل، ہم بالکل اس سے الگ بات کرتے ہیں کہ خود یہ تعلیم میں شامل ہے کہ ہم کس طرح آزاد بن سکتے ہیں، ہم کس طرح اپنی معیشت کو درست رکھ سکتے ہیں۔ جان اسٹریچی اور رچرڈ اسٹریچی وہ دونوں اتنے عظیم تھے کہ ریمونڈ نے، وہ فرینچ تھا، اس نے ان کی تعریف میں پوری کتاب لکھی ہے۔ اور دو بھائی یہ تھے، اور تیسرا جو انہیں ملا، خود اسٹریچی نے لکھا ہے ایک جگہ کہ میرا تیسرا بھائی سر سید احمد خان مجھے ملا، پورے ہندوستان میں کوئی نظام تعلیم بدلنے کو تیار نہیں تھا، یہ واحد آدمی ہے جس نے نظام تعلیم بدلا۔ ان دونوں بھائیوں نے حد کر دی تھی کہ ہندوستان کو ترقی دینی ہے، وہ کہتے تھے یہاں سے جانا ہی نہیں۔ نہروں کے نظام بنائے، اسٹریچی برادران نے ایک ایک انچ کو ناپا، ایک ایک چیز کو تولا، باقاعدہ حکومت میں رجسٹرڈ اور اندراج کرایا، زمین کس کی کتنی ہے پٹواریوں کا نظام رائج کیا، اگرچہ وہ نظام پہلے سے بھی چلا آتا تھا لیکن پھانسی کی سزا دیتے تھے لوگوں کو۔ اور انہوں نے نہری نظام بنائے، ایک نہری نظام انگریزوں نے بنایا۔ ہم نے انڈیا آفس لائبریری میں اسے پڑھا اور ہم دیکھ کے حیران ہوئے کہ وہ نظام 1912 کے قریب انہوں نے لکھا اور اس پر انگریزوں نے پورا اس کا دیا کہ کس طرح ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ گندم پیدا کی جا سکتی ہے۔ گندم جس زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، انگریزوں نے منصوبہ بنا۔ عمران خان صاحب آتے تھے، تشریف لاتے تھے اور کئی مرتبہ وہ گفتگو کرتے تھے، ہمیں بھی بلاتے تھے گھر، اور ویسے بھی مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہم اپنا ملک کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے ایک دن ذکر کیا، ہم نے کہا خان صاحب کچھ نہ کیجئے، گوروں نے 1912 میں ایک نقشہ بنایا تھا، آپ اپنی وزارت کے کچھ افسر انڈیا آفس لائبریری میں بھیج دیں، بڑی آسانی سے وہ نقشہ مل جائے گا۔ اور آج کے ہمارے جوان انجینئر بیٹھے ہیں، اس پہ غور کریں کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ تو پہلی جنگ عظیم شروع بھی ہو گئی تھی اور پھر 14 میں ختم ہوئی، اس نے سارا منصوبے کو غارت کر دیا۔ گوروں نے پورا ڈیم ایک سکیچ کیا، انہوں نے کہا وادی نیلم پر یہ ڈیم بنے، اور نیلم کے اس پانی سے پورے اس علاقے کو سیراب کیا جائے گا جو علاقہ بارشوں پر منحصر۔ انہوں نے شروع کیا اسے جیلم سے، پھر تلا گنگ، پھر چکوال، اور پھر ہوتے ہوتے وہ میاں والی پہنچے، اور میاں والی سے بھی آگے نکل گئے۔ یہ سارے علاقے جہاں اب بھی چنے پیدا ہوتے ہیں، جہاں اب بھی بارشوں کا انتظار ہوتا ہے، آج سے 1 صدی پہلے گوروں نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ ہم نے کہا خان صاحب اس کو کریں، کسی کو بھیج دیں جب اللہ آپ کو حکومت دے، اور اس ملک میں اتنا اضافہ ہو جائے گا لوگ بھول جائیں گے لیاقت علی خان اور مسٹر جناح کو۔ آپ کا اتنا بڑا کارنامہ ہے، یہ کریں۔ اور جب تعلیم پہ بات ہوئی تو ہم نے بتایا کہ پاکستان میں تعلیم کا نظام کیا ہونا چاہیے۔ خدا نہ کرے کہ ایک لفظ بھی جھوٹ لکھ کے اچھل پڑے اور کہنے لگے اس ملک میں۔ ہم نے کہا جی اسی ملک میں صرف ضرورت یہ ہے کہ یہاں پر سیاست سے ہٹ کے ان قوتوں کو اپنے ساتھ رکھا جائے جو قوتیں در حقیقت اس ملک کی مالک ہیں۔ عثمانیوں کا نظام تعلیم، ہماری خلافت کا آخری نظام تعلیم کوئی معمولی چیز نہیں تھی، گورے آتے تھے استفادہ کرنے، اور اسی لیے مسلمانوں نے بر وقت قدم اٹھایا، اور انہوں نے سارا میڈیکل، ساری انجینئرنگ، سب کچھ انہوں نے اردو میں ڈھال دیا۔
حیدرآباد دکن میں مسلمان اور ہندو بچے ڈاکٹر بنتے تھے اردو ہی کی کتابیں پڑھ کے، اور پہلی یونیورسٹی رڑکی میں قائم کی گئی، گوروں نے کہا اردو میں پڑھاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ انجینئرز چاہیے۔ یہ اسٹریچی برادران کا منصوبہ تھا جس پہ آج بھی ہم جن ٹرینوں پہ سفر کرتے ہیں، اور آج بھی جہاں جو پانی اور زراعت اور گندم اور یہ چیزیں، یہ لوگ تھے جنہوں نے کام کیا تھا گوروں میں، اور ان دو بھائیوں جیسے تیسرا پیدا اب تک بھی شاید نہیں ہوا۔ اور وہ کہتے تھے کہ تیسرا بھائی ہمارا سر سید ہے۔ ہمارے ہاں دو سر سید ہیں، ایک سر سید وہ ہے جو مذہبی سر سید ہے، وہ تو کفر بکتا ہے اور وہ تو ایسی خرافات ہیں کتابوں میں کہ علمان الحفیظ، لیکن ہم سر سید سے کوئی ایمان تھوڑے ہی سیکھنے گئے، ہم سر سید سے کوئی اس لیے تھوڑے ہی گئے کہ وہ ہمیں فتوے دے، ہم گئے تھے کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ وقت کی ڈور تمہارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تمہیں کس طرح سے چلنا ہے اور اپنی شخصیت کو کیسے بنانا ہے، دنیا میں فخر کے ساتھ کیسے جینا ہے۔